السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، تبلیغ کی محنت کے بڑے بڑے ثمرات ہیں اور اس کی بڑی بڑی کارگزاریاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے تبلیغ کی محنت سے، گناہوں کے دلدل سے بہتوں کو رحمتوں کے سمندر تک لے گئے، پھر اپنی رحمت کے دامن سے انہیں ڈھانپ لیا اور پھر اپنا ولی بنا کر اپنے پاس بلا لیا۔ تو یقینی طور پر تبلیغ کی محنت کے بڑے بڑے ثمرات ہیں۔ آئیے آج آپ کو تبلیغ کی محنت میں انعامات کی بارش کتابوں سے میں ایک کارگزاری سناتا ہوں کہ مانچسٹر میں ایک جماعت گئی ہوئی تھی اور ایک بندے سے ملاقات ہوئی۔ وہ آدمی ہاشمی تھا، وہ آدمی سید ہاشمی تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ اس نے جو اپنا شعرہ بتایا جس میں وہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد بتا رہا تھا، ان کا بیٹا بھی عیسائی، 2 بیٹیاں بھی عیسائی، بیوی بھی عیسائی، سارا شعرہ نصب گھر میں لٹکا ہوا تھا، جسے اس نے بتایا کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا درمیان میں نصب نامہ بھی آتا تھا۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ کہا نہیں، میں کیتھولک عیسائی ہوں۔ میں نے کہا کیوں، تیرا باپ تو مسلمان ہے؟ کہا میری ماں کیتھولک عیسائی ہے، میں بھی کیتھولک ہوں۔ یہ اس کا حال تھا۔ ہم ملنے گئے تو اس نے ایسی چڑھائی کی کہ ایسی چڑھائی کی، اتنا برا بھلا کہا کہ اچھا ہے اپنے ملک سے ہمارے یہاں تبلیغ کرنے چلے آئے؟ ارے وہاں تو رشوت ہے، وہاں زنا عام ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی کمیاں خامیاں نکال کر وہ غصہ دکھاتا رہا کہ جاؤ وہی تبلیغ کرو، ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو ہمیں دے دو، یا یہاں بھی اپنی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہم یہاں لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اتنی بے عزتی کی کہ مت پوچھیے۔ اتنے میں اس کی بیوی آ گئی اور اس نے ہیلو ہیلو کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ ساتھی جو کارگزاری سنا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سلام نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو غیر عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، یعنی نہ ان سے سلام کیا اور نہ ان سے مصافحہ کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے ہماری بیوی سے کیوں نہیں سلام کیا اور مصافحہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کہا بھائی ہم تو غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو وہ اتنا غصے میں آیا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ میری بیوی کی توہین کر دو، ہمارے سامنے بھی کھڑے ہو کر اسے وہ گلے لگ کر چومنے لگا اور کہنے لگا کہ اس پر غم نہ کرو بیگم، یہ تو بڑے جاہل لوگ ہیں، ان کو تو آداب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے دل میں کہا، اس بندے نے بتایا کہ میں نے اس کی بات سن کر اپنے دل میں کہا کہ ایسے ہی جاہل رہیں اللہ کرے۔ یہ میں اس سے پہلی ملاقات بتا رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد میں نے اسے فون کیا۔ اس نے کہا حضرت آپ ہمارا کھانا کھانا پسند فرمائیں گے؟ صرف آپ کو کھانے کے لیے بلا رہا ہوں۔ 15 منٹ میں نے اس کی منت کی کہ آپ کھانا یہاں آ کر کھائیں۔ آخر وہ تیار ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے لے کر جاؤ۔ ہم گئے، اس کو لے کر آئے۔ کوئی میرا خیال میں 15-20 لاکھ کا اس نے زیور پہنا ہوا رکھا تھا، سونے کا، جواہرات کا، ہیروں کا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں ممکن ہے اس سے زیادہ کا ہو۔ ہم نے اسے مسجد میں بیٹھایا، اس نے بیان سنا۔ جب ہم اسے چھوڑنے کے لیے گئے تو کہنے لگا کہ 27 سال کے بعد میں اس مسجد میں آیا ہوں، 27 سال کے بعد ایک عید کیا، جمعہ کیا، نماز کیا، میں تو یہاں آنا بھول ہی گیا تھا۔ 27 سال کے بعد
میں مسجد میں آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے اپنے دل میں کہا، یعنی کہنے والے ساتھی نے کہا، اپنے دل میں کہا کہ جو کہہ رہا ہے کہ 27 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے وہ پرانا ایمان اس کا جاگ گیا۔ پھر وہ 2 دن بعد دوبارہ ملنے کے لیے ہم اس کے پاس گئے، پھر اس کو مسجد میں لائے، کھانا کھلایا، بات سنائی، پھر 2 دن چھوڑ کے پھر اس کو لانے کے لیے گئے۔ تیسرے دن کھڑا ہو گیا، کہا میرا نام لکھو 3 دن کے لیے۔ مجھے صبح صبح اس کا ٹیلی فون آیا، تم لوگوں نے مسجد میں کیا جادو کر دیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میری زبان سے زور زور سے کلمہ نکل رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو روک بھی رہا ہوں مگر مشکل ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا ایمان تمہارا زندہ ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، پھر اس نے ہمارے ساتھ وقت لگایا۔ وقت لگانے کے درمیان وہ روتا تھا، اس کا رونا دیکھ کر ہم بھی روتے تھے۔ اس کو اس بات کا قلق تھا کہ اتنی مدت ہو گئی کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر کیتھولک عیسائی بنا رہا، اور وہ بہت رویا اور وہ پھر اسلام کی طرف پلٹ آیا۔ پھر ہم لوگ کا وقت پورا ہوا، مانچسٹر سے اپنے گھر چلے آئے، اپنے ملک چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا خط آیا، اور کارگزاری سنانے والے ساتھی کہتے ہیں کہ اس کا خط آتے رہتے ہیں۔ کہاں وہ دن کہ جب وہ مصافحہ نہیں کرنے کی وجہ سے ناراض ہو گیا تھا، کہاں آج کا دن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ اس دن سے نہ اس کی کوئی نماز فرض قضا ہوئی ہے، نہ روزہ قضا ہوا ہے۔ 27 سال کی زکوٰۃ یہاں اپنے ملک میں آ کر دے گیا، پورے 27 سال کی زکوٰۃ تھی، اور پہلے دن کہا تھا کہ میں کوئی فالتو ہوں کہ آیا ہوں وقت ضائع کرنے۔ پھر جو اس کا خط آیا، اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ آپ پھر دوبارہ انگلستان آ جائیں، سارا خرچہ میرے ذمے ہے، رہائش میری ذمے، اور یہاں کی شہریت بھی لے کر دینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ پھر یہاں کا تبلیغ کرو، اور یہاں کے مسلمانوں میں تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو دین چھوڑ کر بد دین ہو گئے ہیں، یا جو دین کے اندر رہ کر بھی بے دین ہیں۔ تو تم اگر تبلیغ کرو گے تو جیسے میں آیا ہوں پلٹ کر، ویسے وہ آئے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے رشتہ کر لے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کے ثمرات، اس کی محنت کے نتیجے، اس کے ثمرات، کہ جب دعوت کی محنت کی جاتی ہے تو الحمدللہ اس محنت سے اچھے فائدے نظر آتے ہیں۔ جو دین سے دور تھا وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اور کامیابی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا عزم کریں، اللہ کے راستے میں ہم ضرور وقت لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔